برادران و خواہران ایمان، المہدی سینٹر بروکلن نیویارک میں بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 258 کا آج 16 فروری 2014 16 ربیع الثانی 1435 ہجری آغاز ہو رہا ہے، اور آج کے درس کا آغاز ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 105 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ شروع کیا تھا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور انہوں نے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب انہوں نے سرنڈر کر لیا، دونوں نے، باپ بیٹے نے، اور بیٹے کو منہ کے بل، جبین کے بل لٹا دیا اونچی جگہ پر۔ تلہ کہتے ہیں، تلہ ٹیلے کو کہتے ہیں، جیسے تلہ زینبیہ بھی ہے، تلہ اور تلہ ٹیلے کو کہتے ہیں۔ تا سے بھی آتا ہے اور نقطوں والی تا سے بھی آتا ہے، دونوں سے تلہ زینبیہ۔ ہاں، تلہ للجبین، تل کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اور جبین کہتے ہیں پیشانی کو۔ پیشانی کے بل لٹا دیا کہ ذبح کریں گے، وہ الٹی سمت سے، ایسے نہیں جیسے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، الٹی سمت سے، کہ یوں بیٹا ہوگا اور پشت سے ذبح کیا جائے گا۔ جب اللہ کی ذات نے یہ حکم دیا اور دونوں باپ بیٹے نے سرنڈر کر لیا اور باپ نے بیٹے کو قربان گاہ میں لٹا دیا، تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہاں تک ہمارا درس ہو چکا تھا، یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، کیونکہ اس میں زیادہ تذکرہ ہے انبیاء کا، ان پر سلام کا، ان کے انجام بخیر کا، ان کے احسانات کا، لہذا ایک ایک کر کے ہم پڑھتے جائیں گے، کوئی خارج سے ایسی خاص بات بیان کرنے والی نہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ ہمارے لیے سرنڈر کر کے اپنے جوان بیٹے کو قربان گاہ میں لٹا دے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے صرف اس سے ڈیمانڈ کی ہے، ہماری کوئی سپلائی نہیں ہوگی، ہم اس احسان کا بدلہ بہت آسان انداز میں دیں گے۔ ہم اسی کی نسل میں قیامت تک ختم نبوت بھی رکھ دیں گے اور امامت بھی رکھ دیں گے۔ آج دین جو معروف ہے وہ دین مصطفیٰ نہیں ہے، دین ابراہیم ہے۔ ذرا آپ دیکھیں، آج جس خانہ کعبہ کا طواف کر کے لوگ حج کرتے ہیں، اسے حضور نے نہیں بنایا، ابراہیم نے بنایا۔ آج جس کے فٹ سٹیپس کو فالو کر کے سعی ہوتی ہے، وہ حضور کی زوجہ نہیں ہے، وہ ابراہیم کی زوجہ۔ جس جگہ سے پانی پیا جاتا ہے زمزم کے چشمے سے، وہ حضور کے بیٹے کے لیے نہیں ابلا، ابراہیم کے بیٹے کے لیے ابلا۔ لیکن ملاحظہ فرمائے آپ ذرا، حضور کعبے میں دفن نہیں، مگر ابراہیم کا بیٹا کعبے میں دفن ہے۔ تو ہم اس طرح احسان کا بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، تحقیق یہ ہے، یہ جو امتحان ہے، یہ آزمائش، لہو البلاء المبین، یہ کھلم کھلا آزمائش ہے۔ بلا سے مراد ایک ہماری اردو کی بلا ہے جو قبرستانوں میں ملتی ہے، ایک عربی کی بلا ہے جس کا معنی ٹیسٹ ہے، امتحان، ابتلا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابتلا سے مراد ٹیسٹ۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، تحقیق یہ منا والا امتحان
बलाए मुबीन, खुल्लम खुल्ला। व फदैना हो बिज़िब्हिन अजीम, और हमने रिप्लेस कर दिया इसे ज़िब्ह अजीम से। वो ज़िब्ह अजीम क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बान, वो अजीम है इससे। दुम्बा अजीम नहीं है उससे, वरना मानना पड़ेगा कि दुम्बा इस्माइल से अफजल। रिप्लेसमेंट असल वो है। और ये फिदिया आप कब देते हैं? जब आप मजबूर हो। आप बीमार हो गए, रमजान में रोजे नहीं रखे, तो आप क्या देंगे? मुद, फिदिया, ठीक है ना? तो फिदिया कहां होता है? जहां इंसान मजबूर हो। कमाल यह है कि जिस मैदान रज़्मगाह में इब्राहिम जैसा खलील मजबूर है, वहां हुसैन जैसा इमाम मुख्तार। वो तो फिदियत वही हुआ ना। फिर इमाम हुसैन फिदिया नहीं दे रहे, फिदिया उनका हो रहा है जो मजबूर है। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने चर्चा जिक्र इब्राहिम का छोड़ दिया आखिरी जमाने में, बाकी रखा। आइंदा भी इब्राहिम को याद रखा जाता रहेगा। आज हजरत इब्राहिम को हम याद करते हैं। खलील को कुर्बानी की बात आती है, हम इब्राहिम को याद करते हैं। जैसे ही 10 ज़िलहज आती है तो सारी दुनिया में सुन्नत इब्राहिमी पर चलते हुए लोग जानवर ज़बह कर रहे होते हैं। सलामुन अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम पर। अल्लाह ने कहा सलाम हो किस पर? इब्राहिम पर। क्यों सलाम हो इब्राहिम पर? कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, हम एहसान वालों को ऐसे ही बदला देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। एहसान क्या था उनका? क्या एहसान था? एहसान ये था कि अल्लाह ने कहा बेटे को लिटा दो, उन्होंने बेटा लिटा दिया। हालांकि बेटा मरा नहीं, शहीद नहीं हुआ, मगर एहसान यह है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है कि तुमने अपने जवान बेटे को कुर्बानगाह में लिटाने में दरेग नहीं किया, तुम्हारा हम पे एहसान हो गया। तो पता चला जो अल्लाह पे इतना सा एहसान कर दे उस पर अल्लाह सलाम भेजता है। तो सलामुल्लाह अलैह हो गए इब्राहिम, तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु कैसे होंगे? या हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु कैसे होंगे, जो कि 365 दिन बल्कि 1000 रात हुजूर को उठाते हैं और अली को कुर्बानगाह में सुलाते हैं? वो कैसे रजी अल्लाह अन्हु होंगे? वो भी सलामुल्लाह अलैह होंगे। ये एक मरतबा सलामुल्लाह अलैह है, तो अबू तालिब 1000 मरतबा सलामुल्लाह अलैह। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन व बशरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन, और हमने बशारत दी इब्राहिम को इसहाक की, वो इसहाक जो कि नबी हैं, नबी थे, मिनस सालिहीन, और सालिहीन में से थे। व बारकना अलैहि वाला इसहाक, हमने बरकत नाजिल की इब्राहिम पर और इसहाक पर। बरक बेमाना दरक, बरक कहते हैं सीने शुतर को। जब ऊंट सीना टेक कर जमीन पे बैठता है तो वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है। जैसे हमारे यहां सोने का तरीका ये है कि सीधे सोए सामने ऊपर देखकर, या दाई करवट, बाई पे ना सोए, उल्टा तो बिल्कुल ही ना सोए। उसको जैसे वो उल्टा होता है तो रिलैक्स फील करता है, जानवर है। तो उसके लिए जैसे बरकुल एबिल कहा गया कि इस वक्त ऊंट पर अल्लाह की नेमत नाजिल हो गई, बरकत नाजिल हो गई कि वो आराम कर रहा है। जिस तरह ऊंट महवे आराम हो तो उसे बरकत कहते हैं, अल्लाह का बंदा भी अगर मुसीबतों से छुटकारा पा जाए तो उसे बरकत कहते हैं। वबारकना अलैहि व अला इसहाक, और हमने बरकत दी इब्राहिम पर और इसहाक पर।
वमिन ज़ुर्रियतिहिमा, और दोनों की ज़ुर्रियत पर। ज़ुर्रियत ज़र से है, ज़र नस्ल को कहते हैं, उनकी नस्ल। वमिन ज़ुर्रियतिहिमा, हाँ ये अलग है, ये इस्तिनाफिया जुमला है। वमिन ज़ुर्रियतिहिमा, और इब्राहिम और इसहाक की ज़ुर्रियत में से बाज लोग मुहसिनुन, अच्छे थे, वज़ालिमुन लिनफ्सिही, और बाज अपनी जान पर जुल्म करने वाले, मुबीन, खुल्लम खुल्ला। बाज लोग तो थे बड़े अच्छे, बाज खराब भी थे। नबियों की औलादें खराब गुजरी हैं, तो हम किस बाग की मूली हैं कि न बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, न बच्चों को सेंटर लाएंगे, न आलिम के करीब रखेंगे, न खुद उनको पढ़ाएंगे। सारी सारी रात बच्चे कंप्यूटर पे बैठकर फिल्में देखेंगे और सारा दिन वो सोएंगे, और हम समझेंगे कि हमारे बच्चे नबीजादों से अफजल हो जाए। ये मुमकिन नहीं, नबीजादे खराब हो गए। देखिए कुरान कह रहा, वमिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन, उनकी ज़ुर्रियत में कुछ लोग तो थे मोहसिन, वज़ालिमुन लिनफ्सिही, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म किए, मुबीन, खुल्लम खुल्ला जुल्म, अलल ऐलान, हया के पर्दे चाक करके गुनाह करना। हमारे यहां कहते थे ढोल मार के गुनाह करना, गुनाह भी करना और ढोल मार के करना। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, और ताकीक हमने एहसान किया मूसा और हारून पर। मन बेसिकली, आज सुन लीजिए, पहले नहीं बताया ये लफ्ज। मन बिल्कुल वही माना है जो उर्दू और पंजाबी में। मन क्या होता है? वो तराजू, तोलने का तरीका। मन कहते हैं बेसिकली पत्थर को, भारी पत्थर को, जिसके जरिए तोला जाता था। मन हम तो कहते हैं 40 किलो को। मन जो इराक का होता है वो तो आपको पता है ना, 2.5 किलो का होता है। हाँ, मन वहां 2.5 किलो, जी हाँ, 2.5 किलो का मन होता है वहां पर। मन असल में कहते हैं उस पैमाने को जिससे बोझ वजनदार पत्थर जिससे तोला जाए। अब अजीब लफ्ज आ गया आज, ये बड़ी यानी इजाफे की बात हो गई कि मन का मतलब क्या हुआ कि बंदा किसी को दबा दे अपनी नेकी की वजह से। ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्न वल अज़ा, अपने सदकात को बातिल न करो एहसान जतला कर। इतना भारी न बना दो, $100 दिया है 100 मरतबा याद किया है। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, और हमने एहसान किया मूसा और हारून पर। वनज्जयनाहुमा, और उनको हमने नजात दी। व कौमहुमा, और दोनों की कौम को मिनल करबिल अजीम, करब अजीम से। करब सख्त, सख्ती, अजीम यानी ज्यादा। करबला को भी करबला इसीलिए कहते हैं, असल में था करबुन वबला, करबुन वबला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी कहा अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु मिनल करबे वबला, मैं करबो बला से पनाह मांगता हूं जब वहां पहुंचे। और ताकीक एहसान किया हमने मूसा और हारून पर, और उन दोनों भाइयों को हमने नजात दी और उनकी कौम को करबे अजीम से। कौन सा करबे अजीम था? वो फिरौनियों का करबे अजीम, फिरौन वालों का। अल्लाह ताला हमें भी मौजूदा हुकूमत से पनाह दे, पाकिस्तानियों को जो कातिलों की हुकूमत कायम करना चाहती है। फराइना से कम नहीं है ये लोग। वनसरनाहुम फकानू हुमुल गालिबीन, और हमने उनकी मदद की, यानी मूसा की, हारून की और उनकी कौम की। फकानू हुमुल गालिबीन, और वो थे गालिब। गालिब वो हुए, फिरौन मगलूब हो गया। अल्लाह की मदद शामिल हो तो फिरौन भी कुछ नहीं रहता। व आतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन, और हमने उन दोनों भाइयों को किताब दी। वो किताब मुस्तबीन, असल में था मुस्तबून, वो किताब जिसमें हर चीज खुल्लम खुल्ला बयान की गई थी। वो तौरात हमने दोनों भाइयों को दी। अब यहां यह कोई ना कहे कि हारून पर तो तौरात नाजिल नहीं हुई, तौरात नाजिल तो हुई मूसा पर, और यहां कह रहे अल्लाह फरमा रहा है दोनों भाइयों को दी।
بالکل اسی طرح جس طرح قرآن نازل ہوا حضور پر، مگر نبوت میں شریک مولا علی بھی. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، حضور اگر قرآن کی تنزیل پر لڑتے رہے تو مولا علی قرآن کی تعویل پر لڑتے رہے. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم نے ان دونوں بھائیوں کو ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کا قصہ بھی ذکر بھی ہم نے باقی رکھ دیا آخری لوگوں میں. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر. اللہ کا سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر. تو موسیٰ پر اگر اللہ کا سلام ہو سکتا ہے، جو کہتے ہیں انی اخاف ان یقتلون، میں جانا تو چاہتا ہوں فرعون کے دربار میں مگر میں ڈر رہا ہوں، تو اگر ڈرنے والے پہ سلام ہو سکتا ہے اللہ کا، تو مولا علی جو کسی سے نہیں ڈرے ان پہ اللہ کا سلام کیسے نہیں ہوگا؟ ان کو رضی اللہ آپ کیسے کہیں گے؟ سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں احسان والوں کو. انہما من عبادنا المؤمنین، وہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان الیاس لمن المرسلین، اور الیاس بھی رسولوں میں سے تھے. یہ لبنان میں آئے تھے، الیاس علیہ السلام لبنان میں آئے تھے. وہاں پر ایک بت تھا، اب آ رہا ہے ذکر اس کا نام تھا بعل، اور وہ اتنا طویل و عریض بت تھا کہ یہ خود بت جس کا نام بعل تھا اور جس کو یہ پوجتے تھے، یہ بت 20 گز لمبا تھا اور سونے کا بنا ہوا تھا. اس کے 4 منہ تھے اور اس کے مندر کے خدام کی تعداد 400 تھی. یہاں تو ہمارے پاس 4 بندے آ جائے فجر میں تو ہم پھولے نہیں سماتے. وہاں کفر کے لیے 400 بندہ 24 گھنٹے بت صاحب کے سامنے کھڑا ہوا تھا، ہاتھ باندھے ہوئے. اذ قال لقومه الا تتقون، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، وہی لبنان والوں سے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم لوگ بال کی عبادت کرتے ہو. دعا یدعو عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے اور دعا یدعو دعا کے معنی میں بھی آتا ہے. اتدعون بعلا، کیا تم اس بعل بت کی عبادت کرتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، سبحان اللہ، اور اس خالق کو چھوڑ دیتے ہو جس سے بہتر کوئی خالق ہی نہیں، سب سے بہتر خالق کو. اللہ، وہ کون ہے بہتر خالق؟ اللہ. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی وہی پالنے والا ہے، تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی پالنے والا وہی. فکذبوہ فانہم لمحضرون، پس انہوں نے جھٹلا دیا الیاس کو. فانہم لمحضرون، تحقیق وہ لوگ جلد گرفتار کیے جائیں گے. گرفتار ہو گئے اس وقت. قرآن کہہ رہا ہے کہ جلد گرفتار، یعنی محضرون حاضری، لائن حاضر، وہ جلد لائن حاضر کیے جائیں گے. ہاں حاضر، حاضر، جی ہاں، وہ بھی حاضر. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. جی ہاں، جو بویا ہے وہ کاٹو گے، بالکل درست ہے، بالکل صحیح. ایک معنی یہ بھی ہے، حاضری سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارا سارا نامہ اعمال تمہارے سامنے حاضر کیا جائے گا، یا تم یہاں پر یہ ہے کہ وہ حاضر کیے جائیں گے عذاب کے سامنے. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، انلیس جو لوگ اللہ کے بندے ہوں مخلص. ایک لفظ ہوتا ہے مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص. میں جب پیش نمازی کے لیے ایران سے گیا ایک جگہ، تو ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے وہ دعا ہوتی ہے نا جو جس میں عبادک المخلصون آتا ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمت
وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی آخر. تو جہاں پر یہ آتا ہے مخلصون تو حاجی صاحب نے پیچھے سے لقمہ دیا. مخلصون ہم نے آگے سے پھر کہا مخلصون. حاجی صاحب صبر نہ کر سکے, کہا کیا پڑھ کے آئے ہیں کم سے نماز کے دوران. جب نماز ختم ہوئی تو ہم نے کہا یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ کی نماز باطل ہے, اور مخلص ہے مخلص نہیں ہے. یہ اس میں مفعول ہے. جو زیادہ مخلص ہو اسے کہتے ہیں مخلص, یعنی جسے اللہ نے مخلص بنایا ہو اسے کہتے ہیں مخلص. امام علی نے کہا ہمارے شیعہ مخلص ہیں. حضور نے کہا میری امت کے نیک لوگ مخلص ہیں, مخلص نہیں. مخلص تو سابقہ امتیں بھی تھی. میرے امتی وہ ہیں جن کو اللہ خلوص عطا فرماتا ہے. الا عباد اللہ المخلصین. وترکنا علیہ فی الآخرین. ہم نے الیاس کا قصہ بھی چرچے کے طور پہ باقی چھوڑ دیا آخری زمانوں والوں کے لیے. سلام علی الیاسین. اس الیاسین کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہی الیاس مراد ہے. الیاس کی ایک لغت الیاسین بھی ہے. الیاس کو الیاسین بھی پکارتے ہیں. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد آل یاسین ہے, یعنی حضور کی آل. سلام ہو آل محمد پر, سلام ہو آل یاسین پر. آل یاسین کو الیاسین بھی لکھا جاتا ہے. یہ عرب میں یہ مرسوم ہے. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم احسان والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین. وہ الیاسین بھی مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور تحقیق لوط بھی رسولوں میں سے تھے. 313 آج ہی میں نے پڑھایا, جو بچوں کو آدھا گھنٹہ پڑھایا اس میں یہی پڑھایا کہ 313 رسول تھے. 313 ہی شرکائے بدر تھے. 313 ہی امام زمانہ کے جرنیل ہوں گے, اور 313 ہی وہ لوگ تھے جن کو بندر بنایا تھا. اچھے بھی برے 313. وہ جو بندر بنے تھے نا سیٹرڈے والے, وہ بھی 313 ہی تھے. انہ من عبادنا المؤمنین وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. آج تجوید کا درس شروع ہو گیا ہے, پہلی کلاس آج ہو گئی ہے, تو آپ اس میں ضرور شرکت کریں 4 بجے اور 5:15 بجے, جو ریلیجس اسٹڈیز کی بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی. تو آج دونوں ماشاءاللہ انگلش میں درس ہو گئے. آپ اس میں شرکت فرمائیں تاکہ ایک دفعہ ہم پورا دورہ انگلش میں دوبارہ کر لیں, بلکہ 3 4 12 کئی دفعہ پڑھا چکے ہیں. اب ذرا اور آرگنائز طریقے سے پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. 17 میں سے آج ہم نے کتنے پڑھائے؟ 17 میں سے 5 آج ہم نے اصول پڑھا دیے. 5 مخارج آج ہم نے پڑھا دیے. 11 حروف کے 5 مخارج آج ہم نے پڑھائے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. آج تو ماشاءاللہ تعداد بہت کم تھی, مگر جتنے بھی ہوں گے پڑھاؤں گا ضرور. ایک دفعہ دیواروں کو کیوں نہ پڑھانا پڑا, ایک مرتبہ پڑھا دوں, اور یہ آخری مرتبہ پڑھا رہا ہوں. اب اس کے بعد انگلش میں یہاں نہیں پڑھاؤں گا. جن کو پڑھنا ہے وہ آ جائیں, یہ تجوید کا درس پڑھ لیں. اس کے بعد انشاءاللہ کسی اور شہر میں انگلش میں یہاں نہیں پڑھایا جائے گا, یہ آخری ہے. بے شک دیواریں پڑھاؤں گا ضرور ایک دفعہ, اللہ کے حکم سے پوری تجوید پڑھا دوں گا. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اب دیکھیں یہ ہم غلط پڑھتے ہیں عموماً, وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ پڑھتے ہیں ہم, حالانکہ ہے کیا وَإِنَّ لُوطًا. نون اور لام جب جمع ہو تو نون ختم ہو جاتی ہے, یہ قانون ہے. یہ تجوید پڑھیں گے تو آئے گا. یہ نہ سمجھیں کہ بچے آپ کے آیت اللہ بن چکے ہیں. خدا را یہ غلط فہمی نہ پیدا کیجیے گا
کہ آپ کے بچے آیت اللہ بن چکے ہیں. جی ہاں. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق لوط بھی تھے رسولوں میں سے. لام آتا ہے تاکید کے لیے، انہ بھی تاکید کے لیے. بے شک لوط یقیناً رسولوں میں سے تھے. اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، جب ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے اہل کو. اہل سے مراد گھر والے. تو کیا بیوی نجات پا گئی؟ تو پھر اہل میں بیوی شامل نہیں ہے. اجمعین، سب کو ہم نے نجات دے دی. اب سب کہا تو غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ بیوی بھی نجات پا گئی. اب استثناء کر دیا، الا عجوزا فی الغابرین، مگر وہ جو بڑھیا تھی. عجوز کہتے ہیں بوڑھی کو. عجوز اس عورت کو کہتے ہیں جس کا پردہ ساکت ہو. جس کا پردہ ساکت ہو اسے کہتے ہیں عجوز. اس کو پردے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ ہاتھ بھی ملانا چاہیں ایسی اماں سے کہ جو جیسے مثلا 80 کی ہے تو جائز ہے آپ کے لیے، آپ ہاتھ اس کو ملا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں جائز ہے. وہ پردہ ساکت ہو جاتا ہے اس کا. عجوز کا پردہ ساکت ہو جاتا ہے. الا عجوزا، مگر وہ بوڑھی. فی الغابرین، وہ غبار والوں. غبار کہتے ہیں نا پیچھے، غبار پیچھے ہوتا ہے نا. قافلہ آگے چلا گیا، غبار پیچھے رہ گیا. وہ غابرین میں تھی، غبار والوں میں، یعنی پیچھے رہ جانے والوں میں. کیا بیوٹی ہے قرآن کی. یہ نہیں کہا کہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، وہ غبار والوں میں سے تھی. ایک غبارے والے ہو گئے، ایک غبار والے ہو گئے. غبارے والے اڑ گئے، غبار والے پھنس گئے، پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے جناب. اچھا. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے سارے کے سارے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا. لوط کو بچا لیا، ان کے کچھ لڑکے بالوں کو بچا لیا، اور باقیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ وہ ہم جنس جو طریقہ تھا اور آج بھی مرسوم ہوتا جا رہا ہے. ہومو سیکس یہ عام ہو رہا ہے آج بلاد مغرب میں بھی، بلاد مشرق میں بھی. یہ قبیح ترین گناہ ہے ہر ایک مذہب اور فرقے میں. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور اے اہل مکہ تم لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر صبح کے وقت وباللیل، شام کے وقت گزرتے ہو. یہ تم جو گزرتے ہو کبھی کبھی دشت لوط میں سے صبح یا شام کے وقت، تو انہی کا تو راستہ ہے. یہ اس سے یہ بھی ہے کہ اے اہل مکہ کہیں تم بھی ان کے نقش قدم پہ نہ چل پڑو. نعوذ باللہ من ذالک. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، تم صبح کے وقت، مصبحین صبح کرتے ہوئے گزرتے ہو. مرہ یمر، گزرنا ان کے اوپر، ان کے راستے کے اوپر سے. وباللیل، رات کو بھی. افلا تعقلون، صبح شام دیکھتے ہو کھنڈر دشت لوط کے، بربادیاں دیکھتے ہو، تباہیاں دیکھتے ہو، بستیاں اجڑی ہوئی دیکھتے ہو، پھر بھی تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی، تمہیں عقل نہیں آتی. جیسے آج ہم جنازوں پہ جنازے اٹھا رہے ہیں مگر عبرت ہمیں نہیں آتی. میت کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں. یہی مسجد میں ماسٹر جی گواہ ہے، لڑائی ہوئی جنازے کے اوپر، دھینگا مشتی ہو گئی، لڑائی ہو گئی. کتنی شرم کی بات ہے. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق یونس نبی بھی مسلمانوں، یونس نبی بھی رسولوں میں سے یقیناً تھے. یونس بھی، یونس کون سے یونس؟ وہ مچھلی والے. یہ یونس ہے، یونس غلط ہے. ہمارے ہاں جو نام ہوتا ہے، ہمارے کلاس فیلو ہیں یونس، ہم نے اس کو ایک دن ان کو پکار دیا یونس تو ناراض ہو گئے کہ آپ نے ہمارے ماں باپ کے رکھے ہوئے نام. میں نے کہا یار قرآن کہہ رہا ہے یونس، کہے کہ قرآن کہے نہ کہے ہم نے تو سندرال کی بات ماننی ہے، تو ہمارے گاؤں کی بات ہے، تو ہم تو یونس ہیں. یونس یا یونس، یونس کم ہوگا، یوسف، یوسف، یوسف عموماً کہتے ہیں. ہمارے ہاں غلط نام لینے کا رواج بہت زیادہ ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
اور تحقیق यूनुस भी रसूलों में से थे। हम तो इमामों के नाम भी गलत लेते, हुसैन 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 नहीं करते, नाम ही गलत है। हुसैन नाम ही नहीं है, हुसैन नाम है। नहीं, हुसैन जो कहते हैं वो भी गलत है। हुसैन गलत है, हुसैन है या हुसैन, हुसैन थोड़ी है। हसन 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 भी गलत है, डबल एस तो है ही नहीं, ना हसन में ना हुसैन। अब देखिए, जब आज अल्हम्दुलिल्लाह यही बच्चों को पढ़ाया कि कम से कम इमामों के नाम ठीक ले लें, वो 14 मासूमीन के नाम वो ठीक ले लें, कलमा शहादत आज पढ़ाया, कलमा तैयबा पढ़ाया, उनको कम से कम आज बुनियादी तालीम दी, आधे घंटे में 30 मिनट्स में बेहतरीन तालीम माशाल्लाह उनको दी कि बड़े बड़े मौलवियों के पास वो तालीम ना हो जो माशाल्लाह पहले दर्स में आज बच्चों को पढ़ा दी। वबिल्लाहि अफला ताक़िलून व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मशहून, जब भाग निकले यूनुस, अबका कहते हैं भागना, अबका भाग, हाँ भाग गए थे यूनुस, इलल फुल्क, वो भाग गए और एक किश्ती के पास जाके पहुंचे, भाग गए थे, वो नाराज हो गए थे, बस्ती वालों से नाराज हो गए। वहां पर कुछ कुरा डाला और कुरा इत्तेफाक से इनके नाम निकल आया, तो वहां से भाग निकले, परेशान हो निकले, तंग करते थे लोग, झगड़ा करते थे, लड़ते थे लोग। इस आबा का हम एक जगह पेश नमाज थे, तो उस जगह झगड़ा हो गया कि जुमा की स्पॉन्सरशिप अगले जुमा की कौन दे। तो हमने कहा भाई मोमिन को देनी चाहिए, मौलाना थोड़ी देंगे, हमारी तरफ क्या देख रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा जी कुरा डालते हैं, कुरा डाला तो मेरा नाम निकला। मैंने कहा भाई ये फरिश्तों ने भी अवाम के साथ एका कर रखा है। इस अबका इलल फुल्किल मशहून, मशहून, मशह कहते हैं फुल, भरी हुई, कोई चीज जो भरी हुई हो तो उसको कहते हैं मशहून। वो पेट के बारे में कहते हैं मशहून, पेट भरा हुआ पेट, कमरा भरा हुआ हो। मिलियान भी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, ममलूक भी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, मशहून भी एक होता है। जब भरी हुई किश्ती में जाकर भाग के पहुंच गए, पूरी किश्ती भरी हुई थी, वहां पहुंच गए। फसाहमा फकान मिनल मुदहजीन, अब वहां से तो आ रहे थे ना कौम से सताए हुए, फसाहमा, बस किश्ती वालों ने कहा कि कुरा डालते हैं, फकाना मिनल मुदहजीन, तो नाम निकल आया उन्हीं का, और मुदहजीन में वो हो गए। मुदहजीन कहते हैं बातिल करना, असल में बातिल करना, यानी वो हार गए बेचारे, हार गए, नबी हार गए, उनको फिर वो किश्ती न मिली, तो तभी तो वो फिर अल्लाह की मछली ने उनको उगल लिया। वहां कुरा बेचारों का ये निकला कि भाई इनको न चढ़ाओ, जैसे कुरा निकला कि मौलवी को फंसाओ, इससे जुमे के पैसे लो खाने के, इस तरह उन बेचारों का भी कुरा निकला कि इसको फंसाओ, किश्ती में ना बिठाओ। कुरा भी कितना समझदार है। अल कुरा तो लिकुल्ले अमरिन मुश्किल, कुरा हर मुश्किल अमर के लिए कुरा होता है। फसाहमा फकान मिनल मुदहजीन, फल्तकमहुल हूत, हूत ने निगल लिया, इल्तकम यल्तकिमु, इल्तिकाम निगल लेना, उगलना नहीं, निगलना, हाँ निगलना, उगल नहीं लिया, उगला बाद में, निगला। फल्तकमहुल हूत, उगल लिया मछली ने, मछली का नाम था हूत। याद होगा मैंने इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम की मजलिस में बताया था पूरा मछली के बारे में, वो पहाड़ की बराबर मछली थी जिसको इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम ने बुलवाया था, और उसने फजाइल पढ़े थे मौला अली अलैहिस्सलाम के, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने, याद है ना। फल्तकमहुल हूत वहुवा मुलीम, बस निगल लिया मछली ने, वहुवा मुलीम। और यूनुस खुद अपनी बेचारे मलामत करने वाले थे कि न कौम से निकला होता, न इसके पेट में मुसीबत में फंसा होता, काश उधर कौम ही की बात बर्दाश्त कर लेता, कोई बात नहीं थी, ये क्या मुसीबत मैंने अपने गले में डाल ली। अपने आप को बेचारे मलामत करने लगे। फल्तकमहुल हूत वहुवा मुलीम, मुलीम मलामत से,
اپنی ملامت بیچارے کرنے لگے. وہ اب حالیہ ہے. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. پس اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے للبث في بطنه الى يوم يبعثون تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی بھی زندہ رہتی اور نبی بھی زندہ رہتا. تو جو خدا یونس کے لیے مچھلی کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے لیے مہدی کو زندہ نہیں رکھ سکتا. پناہ گاہ ہے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. پھر ہم نے یونس کو بالعراء صحرا میں ساحل پہ باہر نکال دیا. نبذا کہتے ہیں باہر نکال دینا. نبذا فریق، ایک فریق باہر نکلا. وَهُوَ سَقِيمٌ. جب ہم نے باہر نکالا اس حال میں نکالا کہ وہ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے. 40 دن رات جس نے کھانا نہ کھایا ہو، 40 شب و روز. ہمارے ہاں نیاز میں ذرا سی کمی ہو جائے تو لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں کہ نیاز کم تھی، حالانکہ ڈیلی کھا رہے ہیں. تو وہ بیچارے تو 40 دن کچھ کھا نہیں رہے مچھلی کے پیٹ میں. اور خوف الگ ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کیا. خوف الگ ہے بیچاروں کو، کیونکہ ان کو یہ تو نہیں پتا نا کہ انجام کیا ہونے والا. ان کا علم محدود تھا. محمد و آل محمد کا علم جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے انبیاء سے. انہیں پتا ہوتا ہے انجام کیا ہونے والا ہے. یونس کو علم نہیں تھا تو اس لیے بھی بیچارے ڈپریشن میں آ گئے ہوں کہ پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا پتہ نہیں. فَنَبَذْنَاهُ. پس ہم نے نکال دیا یونس کو بالعراء. عراء کہتے ہیں، عراء ہے آریہ سے. آریہ سمجھتے ہیں نا، برہنگی. آریہ اریانی، برہنگی میں نکال دیا. دیکھیں یہ عجیب لفظ ہے کیونکہ خود بھی برہنا تھے اور وہ چٹیل ساحل بھی برہنا تھا. اس پہ کچھ تھا ہی نہیں، کوئی وہاں پر درخت نہیں تھا، سایہ نہیں تھا. ہاں اس برہنگی پہ نکال دیا، اس نیکڈ سچویشن میں ان کو نکال دیا. وہ سقیم. اس حال میں نکالا کہ وہ سقم والے تھے. سقم سمجھتے ہیں نا، سقم مرض، کمزوری. سقم کہتے ہیں کمزوری کو، بہت کمزور تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. ہم نے جب اپنے بندے کو دیکھا کہ وہ بڑا شرم محسوس کر رہا ہے کیونکہ کپڑے تو ظاہر ہے کہ وہ گل ول گئے نا، کپڑے کہاں رہے. 40 جب سمندر میں وہ بھی، اور وہ سمندر آپ کو جب یاد ہو امام موسیٰ کاظم، امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے جو مچھلی نے سر اٹھایا تھا اور کیا کف پھینکتا سمندر تھا، اللہ کی پناہ. اس سمندر میں کہاں کپڑے رہتے ہیں وہاں پر. جی ہاں، ہمارے امریکہ میں اپنے مسلمانوں کے کپڑے بیچاروں کے غائب ہو رہے ہیں، رانوں سے کپڑے بالکل غائب ہو رہے ہیں اور باہیں بھی ننگی ہو رہی ہیں بیچاروں کی بالکل ایک دم. بہت گرمی ان کو لگ رہی ہے. جی ہاں، تو بہت بیچارے وہ تو تھے ہی سمندر کے اندر. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. تو ہم نے اگا دیا ان کے اوپر ایک درخت من یقطین، کدو سے. کدو نہیں ہوتا، کدو ہم نے کدو کی جو بل تھی وہ ہم نے وہاں پر اگا دی ان کے اوپر کہ چلو اس کا پردہ بن جائے. یاد ہے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی پردہ کس سے بنا تھا؟ پتھروں کا. شاباش شاہ جی دیکھیں نا، اب نہ آئے تو الگ بات ہے، آئے تو لائق بہت ہے اور منتظر کو بھی لائیں تو زیادہ لائق ہے. جی ہاں، شجرۃ من یقطین. یقطین کدو، کدو کا وہ حلوہ بھی بنتا ہے نا، بہت اچھا. خلیفہ صاحب کو پتا ہے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. اور وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے بھیجا انہیں، اللہ فرما رہا ہے یونس کو،
الی مئات الف، 1,00,000 کی طرف، او یزیدون، بلکہ لاکھ سے بھی زیادہ قوم تھی، ہم نے بھیجا کہ اب جاؤ تبلیغ کرو، اب چلا کاٹ کے آ گئے ہو تو اب نہ لڑنا قوم سے، ورنہ پھر کہیں ایسے نہ ہو کہ اور زیادہ مدت کے لیے ہم شکم ماہی میں رکھ دیں۔ فآمنوا، پس وہ ایمان لائے، وہ لاکھ سے زیادہ لوگ ایمان لائے۔ فمتعناہم الی حین، جب ایمان لائے تو ہم نے ایک خاص وقت کے لیے ان کو بہت ہی زیادہ فائدہ دیا۔ یہ متعہ کا جو لفظ ہے متعہ، اسی لیے متعہ کو متعہ کہتے ہیں کہ وہ فائدہ بخش ہوتا ہے۔ البتہ یہ آج کل جو متعہ کا رواج چل گیا ہے یہ نقصان دہ ہے، فائدہ بخش نہیں ہے، وہ شرائط ہے، متعہ کی شرائط ہے، یہ بالکل آج کل مس یوز ہو رہا ہے یہ متعہ۔ جو آغا سیستانی کے مقلد ہیں وہ تو شادی شدہ تو کر ہی نہیں سکتے، جی ہاں ان کے لیے تو اجازت شرط ہے، جی ہاں۔ فآمنوا، پس ایمان لائے، فمتعناہم، ہم نے ان کو تمتع، حج تمتع فائدہ، ہم نے انہیں فائدہ پہنچا دیا۔ الی حین، حین کہتے ایک وقت تک، ایک ٹائم تک ہم نے انہیں فائدہ پہنچا دیا۔ فاستفتہم، اے میرے حبیب اب آپ پوچھیں ان لوگوں سے، کافروں سے۔ فاستفتہم، استفتاء، پوچھنا، استفتاء کو اسی لیے مفتی کو اسی لیے مفتی کہتے ہیں کہ وہ بتاتا ہے، استفتاء یعنی پوچھنا، افتاء بتانا، وہ افتاء کرتا ہے، ہم استفتاء کرتے ہیں۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، پس پوچھ میرے حبیب ان کفار سے، لربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، فرشتے، وہ خوبصورت بیٹیاں اللہ نے اپنے لیے رکھی، ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ یہ کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ بیٹے ہمارے لیے، بیٹیاں مار دو، بیٹیاں اللہ کے لیے، کیونکہ اس کے پاس فرشتے ہیں وہی بیٹیاں ہیں۔ ان سے پوچھ میرے حبیب کیا ایسے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا یہ کہ جن کو مار دیتے ہیں وہ بیٹیاں ہماری ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے فرشتے ہیں سارے کے سارے فیمیل ہیں، اناث، وہم شاہدون، اور یہ لوگ اس وقت موجود تھے جب ان فرشتوں کو ہم نے عورتیں بنایا تھا۔ الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ رہو میرے حبیب، یہ اپنے من گھڑت کہانیوں کے ذریعے اور الزام تراشیوں کے ذریعے کہتے ہیں، ان کا کام صرف الزام لگانا ہے اللہ پہ۔ ولد اللہ وانہم لکاذبون، یہ کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اور یہ جھوٹے ہیں، تحقیق یہ جھوٹے۔ استفل بنات عمل بنی، کیا خدا نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے، چن لیا ہے؟ استفا، مصطفیٰ، کیا چن لیا ہے اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ مالکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیف تحکمون، کہاں بہہ کے جا رہے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی کھلم کھلا دلیل ہے؟ فاتو بکتابکم، لے آؤ پھر ایسی کوئی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کسی کتاب میں اگر لکھا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو لے آؤ۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے بنا لیا، وجعلوا، اور ان لوگوں نے خدا اور جنوں کے درمیان رشتہ مقرر کر لیا۔ لیجئے، انہوں نے کہا کہ جن اور خدا رشتہ دار ہیں، سبحان اللہ، کیا کیا عقیدے ہیں، وہ بھی غائب یہ بھی غائب۔ وبین الجنۃ، جنہ من الجنۃ والناس، جن سے جنت، نسبا، جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الجھا ہوا ہوتا ہے، جنہ یا جنو، الجھا ہوا، ہاں وہ الجھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اسے جن کہتے ہیں۔ اور جنت کو بھی جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھری ہوئی ہوگی، وہی ایک مادہ ان کا ایک ہی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ،
ہمارے چھوٹے بھائی ہیں مولانا الفت حسین، ان کا کوئی دوست ہے جنگ میں، اس کو گرفتار بھی کر لیا، حکومت نے نظر بند کیا، اس کے بعد جن ہے تو خیر بعد میں چھوڑ بھی دیا اس کو. تو وہ جن کو کہتا ہے کہ باقاعدہ وہ چھت سے سانپ کی شکل میں گرتا ہے باقاعدہ. اب جیسے فہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سیدھا جائے گا فہیم صاحب کے پاس، یہ پیر صاحب اس کو کہیں گے کہ فہیم کے ہاتھ کو پکڑ لے، وہ جا کے سیدھا فہیم کے ہاتھ کو پکڑ لے گا اس طریقے سے. اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ کہے گا کچھ نہیں، آپ ڈریے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں. تو پھر وہ اس طرح ایک بنایا ہوا سلسلہ. تو میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا بھی ایسا وقت تو ہے تھوڑا، مگر آج ہی چلتے ہیں. اگر وہ آپ کا دوست جن دکھا جائے تو پھر میں سارا سلسلہ ہی روحانیت کا چھوڑ دوں گا. وہ ڈر گیا جناب پیر، اس نے کہا جی ان کو نہ لے آئے، بڑی مہربانی، ایسے نہ ہو کہ ہمارا جن ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے. جن تو ویسے یہاں پر بھی ہیں، آج کل یہ سجاد کو کافی ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے بنا لیا اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ. نسب سمجھتے ہیں نا، نسب رشتہ، حسب درجہ. آپ کا نسب یہ ہے کہ علی رضوی ہے، حسب یہ ہے کہ شریف ہو. یہ حسب درجہ، رتبہ، گریڈ، یعنی کوالٹی. نسب رشتہ داری. کہتے نہیں آپ کا حسب نسب کیا ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جن بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ اس سے جو یہ تعریف کرتے ہیں، صفتیں بیان کرتے ہیں اللہ کی، اللہ اس سے بری ہے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر خدا کے جو کھرے بندے ہیں، اچھے بندے، مخلص بندے، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تم لوگ اور یہ جو تمہارے معبود ہیں. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تاکہ یہ اور تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم پہ یہ نہیں ہے کہ یہ تمہیں بہکا نہیں سکتے، تم ان کو بہکا نہیں سکتے. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، مگر وہ جو کہ خود اپنے آپ کو جہنم میں جھونک دے. سال جھونکنے والا، جہنم جہنم. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، نہیں ہے ہمارے پاس مگر اس کے لیے، ہر ایک کے لیے مقام معلوم. یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارا مقام تو اللہ کے پاس معلوم ہے. لہو اللہ، نہیں ہے ہمارا کوئی مقام الا لہو، اللہ کے پاس مقام معلوم، ہمارا ایک معلوم مقام ہے. یعنی جبریل کی حد ہے، میکائیل کی اپنی حد ہے. جبریل میکائیل کے امور میں انٹرفیئر نہیں کرتے، اسرافیل اسرائیل کے امور میں انٹرفیئر نہیں کرتے. ماشاءاللہ مومن ہیں یہ، ہر بندہ دوسرے کے امور میں انٹرفیئر کر رہا ہے. کیا کہنا ہمارے مومن، سبحان اللہ. حق کہاں رکھتے؟ لو، ایک بندہ بیچارہ کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر خلیفہ حسن، ذمہ داری ہے ان کی، کچھ والنٹیئرلی کر رہے، ہر بندہ آ کر انہی کو کہے گا، انہی کو ہی ہر بندہ کرٹیسائز کرے گا، خود کو نہیں کرے گا. ایک بندہ بیچارہ کر رہا ہے، اپریشیٹ کرو. تم نہیں کر رہے ہو تو اپنے آپ کو بلیم کرو. ہر ایک کے کام میں مداخلت کرنی ہے بس. اللہ تعالی ہدایت فرمائے. جی ہاں، ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن الصافون. دیکھیں قرآن پڑھنا اتنا آسان بھی نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آسان بنایا ہے، مگر جب پڑھیں گے نہیں تو آسان کیسے ہوگا؟ پڑھیں گے تو آسان ہوگا نا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تحقیق قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے. لِلذِّكْرِ، پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے مشکل ہے، محنت کریں گے تو پڑھیں گے، ورنہ یہی لفظ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں. یہی وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، یہ ہے اصل قرآن جو انشاءاللہ 4 بجے
सिखानी शुरू कर दी है। व इन्ना, हर संडे को, व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, और हम तो, फरिश्ते कह रहे हैं, हम तो साफ हैं। साफ का मतलब जानते हैं ना? साफ का मतलब सफ बांधे हुए। साफ को साफ इसीलिए तो कहते हैं। मेरा दिल आपके लिए साफ है। ये सफ बांधे हुए कैसे? रदीफ में आदमी खड़ा होता है, आगे पीछे नहीं होता। मेरा जो दिल है वो आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल साफ। साफी होती है ना, साफी हमदर्द वालों की, वो आपके खून को साफ कर देती है, आपको फिर लाइन हाजिर कर देती है। हम तो साफ हैं, सफ बांधे हुए। व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, और ताकीक हम यकीनन अल्लाह की तस्बीह करने वाले हैं। व इन कानू लयक़ूलूना लौ अन्ना इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन, अगर चाहिए कुफार तो ये भी कहते थे, अगर हमारे पास भी अगले लोगों का तज़किरा कोई किताब आई होती, ज़िक्र मिनल अव्वलीन लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, हम भी मुखलस बंदे बन जाते। फकफरू बिही फसौफ यालमून, जब किताब आई तो उसी किताब को इनकार कर दिया। फसौफ यालमून, जल्दी ये जान लेंगे कि हम इनके साथ क्या करेंगे। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, और ताकीक हमारा अजाब पहले से आ गया। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, और हमारा कलिमा तहकीक पहले से पक्का हो गया। यहां कलिमा से मुराद अजाब नहीं, ये अंबिया के लिए अकायद पक्के हो गए। लिइबादिनल मुरसलीन, हमारे रसूल बंदों के लिए जो जो वो उन्होंने फरमाया था वो पक्का सच्चा हो गया। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, हमारे नबियों की मदद की गई। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, अंबिया की यकीनन मदद की जाएगी। व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, और हमारे लश्कर ही गालिब होंगे। अल्लाह फरमा रहा है ताकीक हमारे लश्कर गालिब होंगे। फतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, ऐ रसूल तुम इनसे एक खास वक्त तक मुंह फेर लो। अल्लाह अकबर, ऐ मेरे हबीब इनसे मुंह फेर लो, काफिरों से कुछ अरसे के लिए इनको मुंह न लगाओ। हत्ताहीन, एक अरसे के लिए। वह अब सिरहुम फसौफ युबसिरून, इनको देखते रहो तो ये लोग खुद अन करीब देखने लग जाएंगे, ये भी देखेंगे नतीजा। आप इनके मुंह ना लगे मेरे, इन्होंने हद कर दी है आपकी इंसल्ट की, आपको अजियत देने की, तंग करने की। अब सिरहुम फसौफ युबसिरून, आप इनको देखते रहे, अन करीब ये भी देखेंगे। अफब अज़ाबिना यस्ताजिलून, क्या ये लोग हमारे अजाब में जल्दी चाहते हैं कि जल्द हम इन्हें बर्बाद कर दें। अजाब जरूर आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। एक साहब थे बेचारे, मैं एक जगह जाप करता था तो मेरे जाप पे आए, मैं गया हज पे तो उन्होंने पीछे से शबखून मार के मेरा जाप खत्म करा दी। मैं जब आया तो जाप मेरा खत्म हो गया, मुझे मिले, मैंने उनको कहा भाई इंशाल्लाह अजाब तो आएगा, टाइम लगेगा। अब आजकल पागल हो चुके हैं, उनकी बेटी उनके बेटे हर रोज ईमेल कर रहे कि मौलाना हेल्प करो, हमारा बाप तो गया। तो अजाब तो आता है, एक बंदे के साथ आप जुल्म करें, ये नसीहत मेरी आज याद रख लीजिए, जब भी आप किसी बंदे पे जुल्म करने लगे, छोटा या बड़ा, ये समझ जरूर लें अजाब जरूर आएगा। अदल इंसाफ फकत हश्र पे नहीं मौकूफ, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। डरो अल्लाह से। अच्छा तो अच्छी बात है ना, वो तो कोई बात है, अच्छा काम तो अच्छी बात है। वो अगर बदला नहीं देगा तो अल्लाह देगा, ये तो बहुत अच्छी चीज है। कर भला हो भला। फैजा नज़ल बिसाहतिहिम फसाह सबाहुल मुनज़रीन, बस जब आ गया उनके पहलुओं में, उनके घरों में, उनके करीब, साहत इहातों में, फसाह सबाहुल मुनज़रीन, तो वो सुबह हो गई बड़ी बुरी उनके लिए डराए जाने वालों की सुबह। हाँ, सुबह के वक्त ऐसा अजाब आया कि रहे अल्लाह का नाम। व तवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, ऐ मेरे हबीब अजाब आ गया है, थोड़ा रुख फेर लो इनसे। हाँ, व अब सिर फसौफ युबसिरून, इन्हें भी देखो,
थोड़े दिनों के बाद ये भी देखेंगे खुद। अल्लाह अकबर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। वो एक है ना, वो आपका प्रोग्राम भी आता है, पता नहीं कौन देखेगा, एक हाँ शबीर तो देखेगा, हाँ कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा, ये वही है, देख ले। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। अल्लाह पाक है, तेरा रब पाक है मेरे हबीब, वो रब जो इज्जत वाला है। अम्मा यसिफून, ये जो गलत नजरियात के साथ तेरे रब की तारीफ करते हैं, सिफतें बयान करते हैं, अल्लाह उन सब से पाक है। सुभान अल्लाह, तस्बीह, तस्बीह पाक, पाक करना, पाक करार देना। वस्सलामुन अलल मुरसलीन, और सलाम हो रसूलों पर, भेजे हुओं पर। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सारी हमद है अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। दर्स नंबर 259 में अगले संडे को इंशाअल्लाह ठीक 6:30 बजे सूरह साद शुरू होगी। आज अभी फौरन मजलिसे तरहीम शुरू हो रही है, रिजवानुल्लाह खान साहब की खाहर निस्बती की।